آدمی محفل ذکر میں پہاڑوں جیسے گناہ لے کے آتا ہے. جب بندہ محفل ذکر میں آتا ہے تو بے شک اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہو، پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے آئے، لیکن جب واپس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک اور حدیث پاک فرمایا جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ یہ زمین پر جنت کے باغ کون سے ہیں؟ زمین پر جنت کے باغ کون سے ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا زمین پر جنت کے باغ میرے ذکر کی محفل ہے. جب تم وہاں سے گزرو گے تم ذکر کرو گے تم ایسے ہی ہو کہ جنت میں تمہارے باغ لگ گئے، وہاں جا کے تم جنت کے باغوں سے نکلے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں قیامت کے دن کتنی قوموں کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا. بڑی قومیں ہوں گی، بڑے گروہ ہوں گے، بڑے گروپ ہوں گے، بڑی جماعتیں ہوں گی، ان کو فرمایا جائے گا آ جاؤ. نور کے ممبر بچھائے ہوں گے ان کے لیے، فرمایا جائے گا اس پہ بیٹھو. نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے. نبیوں شہیدوں کے اونچے مرتبے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ لوگ بھی ہوں گے کہ نبی اور شہید بھی نہیں ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے، نور کے ممبر ان کے لیے بچھائے گئے ہوں گے. ایک دیہاتی جب اس نے بات سنی نا پینڈو تھا، وہ اپنے گھٹنوں کے پاس کھڑا ہو کے اونچا ہو کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی نشانی تو بتا دے. یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے کہ جن پر اتنا کرم ہوگا؟ ان کی کوئی نشانی بتائیں، اوصاف بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وہی لوگ ہیں جو محض اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں. انہیں کوئی لالچ نہیں ہوتا، جو آپس میں محبت کرتے ہیں، دور دور سے اکٹھے ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ فرمایا وہ دور دراز سے مختلف مقامات سے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے. دو چیزیں، ایک تو ہم نے اکٹھے ہونا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اور دوسرا یہ خالص اللہ کی محبت کے لیے ہوتے ہیں. بندہ اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، گھر والوں کو السلام علیکم کہتا ہے، سارے کام چھوڑ کے کہتا ہے میں تو ذکر کی محفل میں جا رہا ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت کی محفل میں جا رہا ہوں. یہ قرآن کی تلاوت یہ اللہ کا ذکر ہے، اور ایسا ذکر ہے اسے اللہ فرماتے ہیں ھذا ذکر مبارک انزلنا. اے معبود یہ مبارک ذکر ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. تلاوت کی محفل بھی اللہ کا بولو ذکر ہے. یہ اللہ ہو بھی اللہ کا، یہ سبحان اللہ بھی اللہ کا، یہ لا الہ الا اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور ہم کبھی جنت میں، کبھی خلوت میں، کبھی اکیلے بیٹھ کر، کبھی اپنے دوستوں کی مجلس میں، کبھی ساتھیوں کو اکٹھا کر کے محبت کر کے جو ذکر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے پروردگار کو پتہ نہیں کون سی ادا پسند آ جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پہلے عرض کی کہ اللہ نے جب یہ آیت کریمہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 27 نازل کی ذکر کے حوالے سے، تو حضور اپنے گھر سے اٹھے کس لیے کہ میں تلاش کروں کہاں بیٹھ کے لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ ہمیں تلاش نہیں کرنا پڑتا، کوئی نہ کوئی موقع اور بہانہ بن جاتا ہے. تو اس کے لیے شب برات آ رہی ہے، شب برات آ رہی ہے، آنے والی جمعرات. اللہ سارے بولو سبحان اللہ. آنے والی جمعرات اس میں اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت میں، اور تلاوت کرنے کے لیے مصر سے 2 قاری قرآن ابھی اعلان کروں گا، میں آپ کو نام ان کے عرض کر دوں گا، وہ تشریف لا رہے ہیں.
قاری خادم بلال مجدی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور دور دراز سے اور قراء اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے ساتھی، ان میں سے ایک عمران حسن قادری پشاور سے اور دیگر ساتھی بھی تشریف لائیں گے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ وقت جو ہے ذکر کی محفل میں گزاریں، اور آپ کی آسانی کے لیے کاروباری حضرات جو ہے ان کی آسانی کے لیے، کیونکہ وہ ورکنگ ڈے ہوتا ہے، لوگ لیٹ آتے ہیں کاموں سے، اور ہم بھی سارا دن ان سے باقی تقریبات میں مشغول ہوتے ہیں، عشاء ٹائم بھی آتے ہیں ہم سے، تو مسجد پاک کا ٹائم جو ہم نے رکھا ہے وہ رات 10 بجے سے رکھا ہے۔ عشاء کے بعد تھوڑا ریسٹ کریں، کھانا کھانا ہے کھائیں، چائے پیے، گھر جائیں، واپس آئیں 10 بجے، 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک میں آپ سے کروں، تلاوتیں بھی ہوگی، نعتیں بھی ہوگی، بیان بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، دعائیں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو شب برات کی فضیلت کے حوالے سے ایک دو باتیں کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے بات کو ختم کرتا ہوں۔ شعبۃ ایمان حدیث پاک کی کتاب، ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ جن کی شان میں قرآن کی سورہ نور نازل ہوئی، جن پر تہمت لگی تو ان کی آہیں فرش سے عرش تک جاتی تھی، اور اللہ کے قرآن کی آیتیں عرش سے فرش پر آتی تھی۔ جن کی شان میں اللہ نے قرآن نازل کیا وہ فرماتی ہے کہ بے شک ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غضب قلب۔ آپ فرماتی ہے کہ نصف شعبان کی رات، شعبان کی 15ویں رات ایسی رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت سر شام ہی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف نزول فرما کے، تجلی فرما کے، نور نازل کر کے ارشاد فرماتا ہے آؤ آج مانگو مجھ سے جو مانگو گے ملے گا۔ اور جو سب سے کم کرم ہے اس رات، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو قلب قبیلہ اس دور میں تھا جس کی بہت زیادہ بکریاں تھیں، حضور نے اس کی مثال دی، فرمایا ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ شعبۃ ایمان کی حدیث اور ترمذی شریف سیاستہ کی بہت بڑی کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287، اور ابن ماجہ شریف یہ بھی سیاستہ کی کتاب 1399 نمبر حدیث ہے۔ یہ 1300 سال پہلے، 1200 سال پہلے محدثین جو ہے انہوں نے حضور کے یہ فرمان نقل کیے، جو سیدہ عائشہ پاک سے بھی ہے اور دیگر صحابہ سے بھی ہے۔ آج کئی بے وقوف لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ شب برات کوئی شاید کوئی نہیں، اور اللہ کے بندوں تمہیں 1400 سال بعد پتہ چل گیا کوئی شاید نہیں۔ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کو 1400 سال پہلے پتہ نہیں تھا، حضور کی باری سے زوجہ محترمہ سے روایت ہے۔ انہوں نے بدبختوں نے جب حضور کے معراج کا انکار کرنا ہو، یہ کہنا ہو کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، ایسی قوم بھی موجود ہے اس دنیا میں۔ کہتا جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہے کہ میں نے معراج کی رات حضور کو اپنے بستر سے غائب نہیں پایا۔ یعنی سیدہ کی وہ مثال دے کے کہتے ہیں کہ حضور تو ان کے بستر میں تھے، جسم کے ساتھ تو گئے نہیں معراج میں، تو جسم سے اللہ کو کیسے دیکھا؟ خواب میں دیکھا۔ یہ بات کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تھوڑی سی عقل ہوتے بندے کو تو کہے گا یار یہ کتنی بڑی بات کر کے کتنا ظلم کیا ہے، تھوڑی سی عقل چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں معراج جو حضور کو ہوا ہے یہ مکے میں ہوا ہے کہ مدینے میں؟ مکہ شریف میں، ہجرت سے 2 سال پہلے، 51 سال عمر ہے حضور کی جب معراج ہوا، اور 53 سال حضور کی عمر تھی جب آپ نے ہجرت کی مدینہ شریف گئے، اور اس کے بعد جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح ہوا۔ حضور کی شادی سیدہ عائشہ سے مدینہ طیبہ میں ہو رہی ہے، اور معراج مکہ میں ہو رہا ہے۔ اور یہ بات کرنا کہ سیدہ فرماتی ہے حضور تو معراج کی رات میرے بستر پر تھے، گئے کوئی نہیں، یہ کتنا
کہتے ہیں جی روایت ہے، کہتے ہیں وہ درائت بھی کوئی شے ہے، تم روایت کو دیکھو تو عقل بھی استعمال کرو، انسان ہو کے گدھے، ابھی شادی ہوئی نہیں، 3 سال بعد شادی ہو رہی ہے، اور تم کہتے ہو کہ سیدہ عائشہ پاک کے بستر پر تھے اس رات۔ اور ظالم کے بچوں، بات کرنے سے پہلے سوچو تو صحیح، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا انکار کرنا ہو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنکھوں سے اللہ کا دیدار دیا ہے اس کا انکار کرنا ہو، تو کہتے ہیں ام المومنین فرماتی ہے کہ حضور بستر سے جدا نہیں ہوئے، اور اتنا بڑا الزام، اس وقت تو شادی نہیں ہوئی، 3 سال بعد مدینہ میں آ کے شادی ہو رہی ہے، اور معراج مکے میں ہو رہا ہے۔ اور جب سیدہ طیبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو، اور اس کو حدیث کی کتابوں میں علماء نے 1300 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے لکھ دیا ہے کہ فرماتی ہے شب برات کی ایک رات ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو رحمت لے کے آتے ہیں، جو دیکھنے آتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے، اور جس میں اللہ رب العزت گناہگاروں کو آواز دے دے کے کہتا ہے آؤ مجھ سے مانگو، جو مانگو گے ملے گا۔ حدیث کے لفظ ہے، آپ فرماتی ہیں اس رات جو شخص جو مانگے اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، یہاں تک آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج بخشش کے طالب کو آؤ، بخشش مانگو گے بخشش ملے گی۔ چھوٹی بات ہے یار، سبحان اللہ تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزی مانگو گے روزی ملے گی، بیماروں شفا مانگو گے شفا ملے گی، اور مصیبت سے نجات مانگو گے مصیبت سے نجات ملے گی، قرض کی ادائیگی کی دعا مانگو گے قرض ادا ہو جائے گا، دکھوں سے نجات مانگو گے دکھوں سے نجات ملے گی۔ آپ فرماتی ہیں یہی رات ہے جس رات حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں، یہی رات ہے جس رات میں جن لوگوں نے، جن بچوں نے اس سال میں پیدا ہونا ہو ان کے نام لکھے جاتے ہیں، جنہوں نے اس سال میں وفات پانی ہو ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور جب اتنا کرم ہو رہا ہوتا ہے حاجیوں کے نام آئے، ہر بندے کا دل کرتا ہے میں جاؤں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حج کروں، حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ آ جاؤ ایک رات اللہ کی بارگاہ میں گزار لو، ذکر میں گزار لو، عبادت میں گزار لو، اللہ کی رضا کے کاموں میں گزار لو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ فرما رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی راہ میں منزل ہی نہیں، جو مانگو گے ملے گا۔ اگر حج کیے عرض کرو گے حج لکھ دیا جائے گا، عمرے کی التجا کرو گے عمرہ لکھ دیا جائے گا، بخشش مانگو گے بخشش ہو جائے گی، اور جو بے اولاد ہے رو کے کہے گا یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں، جو رو کے مانگے گا یا اللہ اولاد دے دے، میرا اللہ رحمت فرما رہا ہوتا ہے اس کو اولاد مل جائے گی۔ اور جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں بیٹے مانگ لیں، جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں بیٹیاں مانگ لیں، جو بچوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں اور دنیا کے دروازوں پہ دوڑتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ تمہیں ایک سبق دے رہی ہے، آؤ آؤ اللہ کے در پہ آؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے کبھی جلوت میں کبھی خلوت میں اس سے مانگو۔ یہ رات رحمت کی رات ہے، کرم اور فضل کی رات ہے، اور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں شرح بخاری قضات القاری میں لکھا ہے، جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 397، اور کنز الایمان میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15 رات کو اللہ رب العزت غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتے ہیں۔ وہ علی فرماتے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا، وہ علی فرماتے ہیں اس رات میں جاگو اور دن کو روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں وہی بات جو سیدہ طیبہ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بلا بلا کے کہتے ہیں مانگو مجھ سے جو مانگو گے ملے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی
اور یہ مزاحت المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 570 پر یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ رب العزت کی رحمت کے 300 دروازے کا کھول دیتا۔ بس سخی کا تو ایک دروازہ ہی بڑا ہوتا ہے، سخی کا تو ایک دروازہ ہی بڑا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات جو تمام سخیوں کو سخاوت عطا کرنے والی ہے، وہ 300 دروازے کھول کے گناہگاروں کو، مصیبت زدہ کو، پریشان والوں کو، دکھ والوں کو بلا بلا کے کرم سے نواز رہا ہوتا ہے۔ اس رات کو ضائع کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر اور عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اور ایک کام میں گزارش کروں گا اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے، بزرگوں سے، جوانوں سے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ یہ عبادت کی رات تھی، ہم نے اس میں شرطیاں، پٹاخے، پٹاسے، پستول، گولیاں یہ جلانا شروع کر دی۔ اللہ کے ذکر سے ایک تو ہم غافل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، اور دوسرا جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ بنتا ہے، پریشانی بنتی ہے، شور پڑتا ہے اس کے بعد۔ اور ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، وہ وضاحت میں کہا کرتے تھے فرشتے اوپر سے رحمت لے کے آتے ہیں، نیچے سے گولیاں مارتے ہیں، یعنی پٹاخے چلاتے ہیں، سارا اپنا کام کرتے ہیں، بیوقوفوں والے کام ہے۔ اور دوسرا یہ اسراف ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ فضول خرچ جو ہے یہ شیطان کے بھائی ہے، فضول خرچ نہ کرو۔ اپنے بچوں کی خود تربیت کریں، خود ان کا دھیان رکھیں، کوشش کریں نہ تو ایسی چیز ان کو لا کے دیں جس سے وہ غفلت میں پڑے، دوسروں کا حرج ہو، اور خود بھی کوشش کریں، ان کی نگرانی بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔